آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بنو سلیم کا ایک شخص آیا تھا اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیار سے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، میں رب کا رسول ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے بارے میں بتایا تو وہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ سے متاثر اتنا ہوا کہ وہ آقا علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھ کے اسلام لے آیا۔ جب وہ اسلام لایا، اب جو ہے وہ بیچارہ غریب تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو جانچ لیا۔ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جس قبیلے سے آیا ہوں وہاں 4000 بندے رہتے ہیں، سب میں غریب میں ہی ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اس کو جو ہے وہ کوئی سواری کا انتظام کرے؟ حضرت سعد کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی اونٹنی دے دی۔ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس کا سر ڈھانپے؟ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، اپنا امامہ اس کو دے دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اس کو کھانا کھلائے؟ سلمان فارسی کھڑے ہوئے، چند مکانوں کی طرف گئے اور لوگوں کو کہا کہ ان کو کھانا دیا جائے، لیکن کہیں سے کھانا کا انتظام نہ ہوا۔ تو پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کا سلمان۔ کا ایسا ایسا معاملہ ہے، ایک بندہ آیا ہے، سائل ہے، غریب ہے، اس کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے یوں اعلان فرمایا ہے اور میں اس کے کھانے کا انتظام کرنے لگا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی، اے سلمان، اس ذات کی قسم جس نے میرے والد کو نبی بنایا ہے، جس نے میرے والد کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اس ذات کی قسم 3 دن ہو گئے ہیں ہم نے کچھ نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، فاقے سے ہیں، لیکن تم ایسا کرو، یہ میری چادر مبارکہ ہے، یہ لے جاؤ، فلاں شمعون نامی یہ غیر مسلم ہے، اس کو جا کر گروی رکھوا دو اور اس سے کچھ جو بطور قرض لے آؤ تاکہ میں کچھ کھانا وغیرہ بنا کے تمہیں دے سکوں اور اس سائل کو دیا جا سکے۔ اس کو بھوکا نہیں لوٹانا، بھوکا نہیں لوٹانا۔ آپ نے خود وہیں پہ ارشاد فرمایا تھا سلمان ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم ہمارے در پہ آئے ہو اور یہاں سے خالی چلے جاؤ، ایسا مناسب نہیں ہے، تم ایسا کرو۔ یہ سارا معاملہ آپ نے بتایا۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہاں پر پہنچے، آپ کی چادر مبارکہ لے کر شمعون کو سارا قصہ سنایا، سارا معاملہ اس کو بتایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی کہنے لگا کہ خدا کی عزت کی قسم یہ وہی مقدس گھرانہ ہے جس کا ذکر تورات میں ملتا ہے، لہٰذا میں جو ہے یہ چادر نہیں لے سکتا، یہ چادر تم لو اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اس مقدس بی بی کے والد پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ بھی اسلام لے آئے، اس کے بعد انہوں نے جو بھی دیے اور وہ چادر مبارکہ بھی واپس کر دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آ کر آقا علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے شمعون کے لیے دعا فرمائی، دعائے خیر فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے کھانا بنایا، جب کھانا بنا لیا نا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس میں سے کچھ رکھ لیں، 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں، منگوایا بھی اوروں کے لیے تھا، بنایا بھی اوروں کے لیے ہے، یہ واپس لے جاؤ۔ اب وہ سارے کا سارا کھانا لے گئے، ان کو جا کر دیا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا معاملہ آقا علیہ السلام کو بتایا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ سارا معاملہ سنا، وہاں سے اٹھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور واقعی آپ کے چہرے سے نقاہت کے آثار نمایاں تھے کہ آپ نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی کو تسلی دی، صبر کی تلقین کی، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مولا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، تیری بندی ہے، مولا تجھ سے راضی ہو جا۔ اب غور کریں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کے اندر کیسا بہترین قسم کا سبق ہے کہ خود 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے در پر کوئی سائل آ گیا ہے آپ نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے سخاوت کی بہترین مثال ہے۔